روزے کی حالت میں اکثر لوگوں کو تھوک آتا ہے اور بعض مرتبہ وہ تھوک حلق سے نیچے بھی اتر جاتا ہے۔ تو اس مسئلے میں بہت سارے لوگ کنفیوز رہتے ہیں، کیونکہ عام دنوں میں تو اتنا تھوک انہیں نہیں آتا ہے، لیکن خصوصی طور پہ رمضان میں جب روزے سے ہوتے ہیں تو چونکہ نہ کچھ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، تو اس وجہ سے جو رال گھٹتی ہے انسان کی، بار بار تھوکتے ہیں، یا بعض لوگ تھوک کو جمع کر لیتے ہیں منہ کے اندر، اور دکان پہ کوئی بیٹھا ہوا ہے تو وہاں اس نے رکھ لیا، اسی میں پچر پچر تھوک رہے ہیں۔ تو اس سے ہمارے روزے کے اوپر کیا ایفیکٹ پڑتا ہے؟ کیا اس سے ہمارا روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، یا روزہ ہمارا مانا جائے گا یا نہیں مانا جائے گا؟ تو بہت ہی امپورٹنٹ مسئلہ ہے، بہت اچھی طرح سے اس مسئلے کو آپ لوگ سمجھ لیجئے۔ روزے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ صرف نہ کھائیں یا نہ پینے کا نام روزہ نہیں ہے۔ روزے کا صرف یہ مطلب نہیں کہ آپ نے کھانا پینا چھوڑ دیا روزہ ہو گیا، بلکہ حدیث پاک کا مفہوم ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ روزہ آنکھ کا، کان کا، منہ کا، ناک کا، زبان کا ہے۔ یعنی آنکھ سے غلط چیز کو نہ دیکھا جائے، زبان سے غلط بات نہ کہی جائے، کانوں سے غلط بات کو سنا نہ جائے، اور منہ سے غلط بات کو بولا نہ جائے۔ تو انسان کی پوری باڈی کا روزہ ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا نا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والوں تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے۔ کیوں فرض کیے گئے تھے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو روزے کا مطلب اللہ تعالیٰ تھوڑی یہ چاہتا ہے کہ ہمارا بندہ بھوکا رہے، لیکن اس سے بندے کے اندر تقویٰ پیدا ہوتا ہے، وہ بہت سارے گناہوں سے بچتا ہے۔ تو یہ گناہوں سے جو ہم بچ رہے ہیں، روزہ رکھنے کا جو مقصد ہے کہ ہمارے اندر تقویٰ آ جائے، وہ الگ مسئلہ ہے۔ لیکن جو ہم ان مسائل میں الجھ کے بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں، یہ الگ چیزیں ہیں۔ یعنی اگر کسی انسان کے منہ میں بہت زیادہ تھوک جمع ہو گیا ہے تو اس کو نگلنا نہیں چاہیے۔ یہ میں نے پوری بات آپ کو کیوں بتائی کہ یہ نہیں ہے کہ اگر باہر کی کوئی چیز ہم منہ کے اندر لے کے جا رہے ہیں اس سے ہمارا روزے کے اوپر فرق پڑے گا، اس سے ہمارا روزہ ٹوٹے گا۔ لیکن اگر جو اندر کی چیز ہے، یعنی منہ بھر کے قے کر دینے سے روزہ، آپ نے سنا ہوگا کہ منہ بھر کے قے جان بوجھ کر اگر آپ کریں گے تو آپ کے روزے کے اوپر ایفیکٹ پڑے گا، آپ کا روزہ نہیں رہے گا۔ لیکن اگر ایسے ہی اپنے آپ ہو گئی تو کوئی مطلب نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ تو اسی طرح سے جو تھوک ہے وہ اندر کا ہے، یعنی وہ اندر سے آتا ہے، ہم اسے باہر سے روزے کی حالت میں اندر داخل نہیں کرتے۔ تو اس لیے عام طور سے ایسا لوگوں کے ساتھ ہوتا کیوں ہے؟ کیونکہ وہ بہت زیادہ سوچتے ہیں۔ جب لوگوں کے دماغ میں یہ خیال چلنا شروع ہوتا ہے نا کہ یار یہ کہیں تھوک حلق کے اندر نہ اتر جائے، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ منہ میں تھوک کو جمع کرنا شروع کر دیتے ہیں، جس سے بہت جلدی ان کا دماغ بھی خالی ہوتا ہے، جس سے ان کو پیاس بھی بہت جلدی لگتی ہے۔ کیونکہ تھوک تو انسان کی تراوٹ کے لیے ایک زبردست آلہ ہے نا، اس سے تو تراوٹ رہتی ہے تھوک کے ذریعے سے۔ تو جو اندر ہے اسے آپ اندر رہنے دیں، جو باہر آ رہا ہے اسے اپنے آپ باہر آنے دیں، آپ اس کی طرف توجہ نہ دیں۔ جیسے عام دنوں میں آپ رہتے ہیں اسی طرح سے آپ رہیں۔ بہرحال اگر منہ میں جو تھوک آ رہا ہے وہ سانس کے ساتھ اندر جا رہا ہے، اس سے آپ کے روزے کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا، آپ کا روزہ مکروہ بھی نہیں ہوگا، آپ کے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ اگر آپ نے تھوک کو منہ میں جمع کر لیا ہے، یعنی بہت دیر تک آپ جمع کرتے رہے، تو جمع اکٹھا تھوک کو پھر حلق میں نہیں اندر لے جانا چاہیے، اس کو نہیں نگلنا چاہیے۔ جو جمع ہو گیا ہے تو تھوک دیں، ویسے منہ کے اندر اس کو جمع نہیں کرنا چاہیے۔ بہرحال جو تھوک آ رہا ہے جا رہا ہے اندر، اس سے روزے کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ سوچیں کل قیامت کے دن جب ہر انسان اپنے اعمال کا محتاج ہوگا تو آپ کے لیے جنت میں ایک شاندار محل تیار ہوگا، کیونکہ آپ نے اللہ کے گھر کی تعمیر میں حصہ لیا تھا۔ یہ مسجد اور مدرسہ صدیوں تک عبادت، قرآن، آذان اور علم کا مرکز بنے گا۔ وہ ہر سجدہ، ہر تلاوت، ہر دعا آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ کے لیے مسجد بنائے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ بھائیوں اور بہنوں، کیا آپ چاہتے ہیں جنت میں اللہ آپ کے لیے گھر بنائے؟ آپ کے پاس بڑا ہی سنہرا موقع ہے۔ ہم مسجد اور مدرسے کے لیے زمین خرید رہے ہیں۔ آن روڈ ہونے کی وجہ سے زمین کی قیمت تقریباً 2 کروڑ ہے، لیکن ٹائم ہمارے پاس بہت ہی کم ہے۔ بڑی کم مدت میں ہمیں یہ پیسہ مالک تک پہنچانا ہے۔ مالک تک قیمت نہ پہنچنے کے سبب ہمارا بیانہ بھی واپس ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے آپ سے خصوصی گزارش ہے کہ آپ کو اس نبی کا واسطہ جو ہمارے لیے راتوں میں رو کر گئے، طائف میں پتھر کھا کر گئے، کہ آپ اس ویڈیو کو اگنور نہ کریں اور 100، 200، 500، 1000 جتنی آپ کی وسعت ہو اس کے مطابق
مطابق آپ زیادہ سے زیادہ تعاون کریں۔ اب یا تو آپ اس کو فراڈ کہہ دیں یا یہ کہہ دیں کہ پیسہ کمانے کا کوئی نیا چکر ہے اور ویڈیو چھوڑ کر چلے جائیں، لیکن اگر آپ کو ایسا نہیں لگتا ہے تو پھر خدا کے واسطے آپ زیادہ سے زیادہ تعاون کریں تاکہ ہم مسجد اور مدرسے کی زمین خرید کر اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں۔ اور خدا کی قسم یہی ایک ایسا ثواب ہے جو ہمارے مرنے کے بعد قیامت تک ہمیں قبر میں ملتا رہے گا اور اللہ تعالی ہمارے لیے جنت میں گھر بنا کر دے گا۔